بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، برس والا، گنجا، اندھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا، ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ برس والے کو کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے برا جانتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اسے خوبصورت رنگ عطا ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا، کون سا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ چنانچہ اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تیرے بال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال، اور جس عیب کی وجہ سے لوگ مجھے معیوب جانتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کون سا مال زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، گائے۔ چنانچہ اس کو ایک حاملہ گائے عطا کی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا، تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ پاک مجھے نظر واپس کر دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو نظر عطا فرما دی۔ فرشتے نے پوچھا، کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ اس کو بچہ جننے والی ایک بکری دے دی گئی۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی بچے جنے اور بکری نے بھی اپنا بچہ جنا۔ ایک طرف گائے کی نسل سے جنگل بھر گیا اور دوسری طرف اونٹوں اور بکریوں سے بھی دوسرے جنگل بھر گئے۔ اس کے بعد فرشتہ برس زدہ انسان کے پاس اس کی اپنی پہلی شکل و حیت میں آزمائش کے لیے آیا۔ کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میرے لیے اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سنہرے رنگت اور مال دیا ہے کہ تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ پر ذمہ داریوں کا انبار ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے جانتا، کیا تو پہلے برزدہ نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مالدار بنایا۔ اس نے کہا، میں تو آباء و اجداد سے وافر مال دیا گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے وہی باتیں کی جو پہلے سے کی تھی۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا، میں ایک مفلس نادار مسافر انسان ہوں، سفر کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میں اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا میں تجھ سے اللہ کے واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے دوبارہ نظر دی ہے کہ تو ایک بکری میرے حوالے کرتا کہ میں منزل پر پہنچ سکوں۔ اس نے کہا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا فرمائی، جتنا مال چاہو اٹھا لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم آج مجھے کوئی تکلیف نہیں، جو بھی اللہ کے نام پر تو چاہے اٹھا لے۔ فرشتے نے کہا، اپنے مال کو اپنے پاس ہی رکھو، تمہاری آزمائش مقصود تھی، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت محمدیہ کی عبرت کے لیے
بیان فرمایا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ایک امتحان و آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں اگر انسان اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولا بلکہ اس مال و دولت کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے جیسا کہ اندھے نے کیا، تو اللہ اس سے خوش ہو کر مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ اور اگر اس مال کی آزمائش میں وہ مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس نے اسے ضرورت مندوں پر خرچ نہ کیا اور بخل سے کام لیا تو اس سے اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے اور اللہ اس نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں، جیسے کہ ابرس اور گنجے کے ساتھ ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے اور بخل سے بچنا چاہیے جیسے ان دونوں نے کیا۔ اس میں یہ بھی ترغیب ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرے جیسا کہ ان دونوں نے کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔